بسم اللہ الرحمن الرحیم. PSSLD کے فورم سے یہ پروگرام بنائے جا رہے ہیں جس میں کہ مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کو جگر کی بیماریوں کے متعلق آگہی دی جائے، اور اس میں کچھ پروگرام پہلے بن چکے ہیں. آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں کرونک لیور ڈیزیز، یعنی کہ لمبے عرصے تک جگر کی خرابی اور اس کے سکڑنے کی بیماری جو ہے اس کے متعلق. میرے ساتھ موجود ہیں جنرل تصور حسین صاحب اور بریگیڈیئر مسعود صدیق صاحب. بریگیڈیئر مسعود صدیق سے شروع کرتے ہیں. سر، یہ جگر کا سکڑنا جو کرونک لیور ڈیزیز ہے، سیروسس، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کرونک لیور ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانی بیماری ہے جگر کی، جس طرح کہ کالا یرقان ہے. اور کالے یرقان جو ہے اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان تمام وجوہات کا نتیجہ جو ہے نا وہ ایک ہی نکلتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے، جس میں کہ ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، ہیپیٹائٹس ڈی، ایسے لوگ کہ جو شراب نوشی کرتے ہیں اس سے بھی جگر جو ہے نا ڈیمیج ہوتا ہے. اور جو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ بڑا شدید مسئلہ بنے گا، وہ ہے جگر کی چربی کا، جس کو نیفلڈ یا نیش کہتے ہیں. اور روزانہ ہمارے پاس مریض آ رہے ہوتے ہیں کہ جی جگر میں چربی ہو گئی، جگر میں چربی ہو گئی. تو ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہوگی وہ بھی کرونک لیور ڈیزیز، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ لیور کا سخت ہو جانا اور لیور کا سکڑ جانا، اس کی طرف جائے گی. پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارا جو آٹو امیون سسٹم ہے، جو دفاعی نظام ہے ہمارا، اگر اس کے ساتھ پرابلم ہو جائے اس کی وجہ سے بھی جو ہے لیور کو انجری ہوتی ہے. تو لیور کو انجری ہونا یا لیور کا متاثر ہونا مختلف وجوہات کی بنا پہ، ہیپیٹائٹس بی، سی، ڈی، ہم نے پیدائشی بیماریاں بھی ایسی ہو سکتی ہیں. ہاں، اس میں جیسے جو ہے یہ کاپر کا جو اس کا جو میٹابولزم ہے اس کے ساتھ اگر خرابی پیدا ہو جائے، یا جو آئرن کا جو ایک فولاد کا جو ہمارا جو نظام ہے اس کو میٹابولائز کرنے کا، اس کے ساتھ ہو جائے، یا کچھ انزائم ہوتے ہیں اگر ان کی کوئی کمی ہو جائے، تو مختلف یہ وجوہات ہیں کہ جس وجہ کوئی بھی ہو، اینڈ میں آ کے نتیجہ ایک ہی نکلے. وجہ کوئی بھی ہو، کسی کو بی ہوا ہو، کسی کو سی ہوا ہو، ڈی ہوا ہو، جگر کی چربی ہو، الکوہول ہو، کسی کا کاپر میٹابولزم کی وجہ سے، یا فولاد کی جو کہ بہت کم ہوتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہیپیٹائٹس سی کا، بی کا، جگر کی چربی کا اور الکوہل کا ہے. تو نتیجہ ان سب کا ایک ہی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جگر جو ہے وہ خراب ہو کے وہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور سخت ہو کے پھر وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ سکڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا مختلف طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جو کہ پھر مختلف طریقے سے جو ظاہر ہوتی ہیں. جی جنرل تصور صاحب، پروفیسر مسعود نے بتایا کہ جی مختلف وجوہات کی بنا پہ جو ہے جگر سکڑ جاتا ہے، مگر وجوہات کوئی بھی ہو، وجہ کوئی بھی ہو، اینڈ میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ جگر کے سکڑنے کا ہے. جب ایک دفعہ جگر سکڑ جاتا ہے، جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں میڈیکل زبان میں، تو اس کی علامات کیا ہوں گی مریض کو؟ یہ جو جگر کے سکڑنے کا عمل ہے، اس کی وجہ کچھ بھی ہو، یہ عمل کافی سست طریقے سے ہوتا ہے، کافی آہستہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کی علامات بھی بہت آہستہ ظاہر ہوتی ہیں. اور شروع میں یہ علامات بہت عمومی قسم کی ہو سکتی ہیں. آہستہ سے کیا مراد؟ مہینے، سال، کتنا عرصہ لگے گا اس میں؟ کئی سال لگ سکتے ہیں عام طور پر. اور شروع میں یہ علامات بہت عمومی قسم کی ہوتی ہیں، جیسے عام کمزوری یا بھوک کا نہ لگنا، اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں. اور اس سٹیج پر مریض کا اگر معائنہ ڈاکٹر کرے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی علامت دیکھنے میں نظر نہ آئے، اور صرف کچھ اگر انویسٹیگیشن کی جائے، کچھ ٹیسٹ کیے جائے تبھی معلوم ہو سکتا ہو. پھر جیسے جیسے یہ بیماری بڑھتی ہے تو جسم کی کمزوری یا بھوک کا نہ لگنا، اس طرح کی علامات بڑھنے شروع ہو جاتی ہیں. اور اس وقت اگر ڈاکٹر معائنہ کرے تو بعض اوقات شروع میں جگر چونکہ کا سائز تھوڑا بڑھتا ہے سکڑنے سے پہلے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹ کا معائنہ کرنے سے ڈاکٹر کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جگر بڑھ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تلی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک خاص حد سے جب بڑھ جاتی ہے تو پیٹ کا معائنہ کرنے پر ڈاکٹر اس کی تشخیص کر سکتا ہے. اس سٹیج پر اگر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا جائے تو بھی اس سے جگر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ معلوم ہو جاتی ہیں. اس سٹیج پر بلڈ ٹیسٹ سے بھی جگر کی بیماری کے بڑھنے کے بارے میں معلوم
किया जा सकता है। फिर जब ये बीमारी बढ़ती है और तो पेट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, जो इस बात की अलामत हो सकती है कि जिस्म में पेट में पानी जमा होना शुरू हो गया, उसकी पेचीदगियाँ ज़ाहिर होती हैं। पेचीदगियाँ हैं। ये कौन कौन सी हैं पेचीदगियाँ इसकी? एक तो पेट में पानी का इकट्ठा होना, दूसरी बड़ी पेचीदगी है कि खून की उल्टी आना या पखाने में खून आना। ये आमतौर पर एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन समझी जाती है, जिसका फौरी तौर पर एंडोस्कोपी करके वो खून को रोकना और खून लगाना और दूसरी कुछ जो इलाज है वो किए जाते हैं। ये फिर एक और कॉम्प्लिकेशन जो ये है, जब जिगर की बीमारी बढ़ जाती है तो मरीज़ में गलूदगी पैदा होनी शुरू हो जाती है और कई दफ़ा वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो सकता है। ये कुछ बड़ी पेचीदगियाँ हैं। तो प्रोफेसर मसूद साहब से पूछते हैं कि जी अगर एक मरीज़ को खून की उल्टी है या खाने में खून है, यानी कि उसके एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कहीं खून निकला है, तो उसका मोटा मोटा सा बताइए इलाज किस तरह से किया जाएगा? ये बड़ी जी जो खून की उल्टी आना है, ये बड़ी खौफनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन है। जब मैं इसको खौफनाक कहता हूँ तो उसका मतलब है कि ये बड़ी स्केरिंग है मरीज़ के लिए, मरीज़ के अहले खाना के लिए, कि मरीज़ खून फेंक रहा है, उल्टी आ रही है, कपड़े बेचारे खून से भरे हुए हैं और सारी फैमिली जो है ना सख्त परेशान है। उसका इलाज तो यही है कि जी पहली बात तो ये कि ये इनको रोकना चाहिए, प्रिवेंशन करनी चाहिए कि जी ये हमें जो हम हेपेटाइटिस से बचाव की बात करते हैं कि अगर हेपेटाइटिस से हम बचे होते तो ये सूरत हाल का सामना ही ना करना पड़ता। तो जब ये हो गई है तो उसमें फौरी काम जो करना चाहिए वो ये कि नज़दीक तरीन जो मेडिकल फैसिलिटी है, नज़दीक तरीन जहाँ भी तिब्बी जो है ना सहूलत मौजूद है वहाँ जाना चाहिए और 24 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करनी चाहिए कि उससे पहले ही जो है ना ऐसे मरीज़ों की एंडोस्कोपी, जो कि कैमरा डाल के देखा जाता है कि ये ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। एंडोस्कोपी करनी ज़रूरी है क्या इसके लिए? जी, इसमें जो है ना एंडोस्कोपी जो है जब मरीज़ की हालत संभल जाए, उसको जो खून जो ज़ाया हुआ है और उसमें अगर वो उसकी कोई शदीद बीमारी की अलामतें अगर नहीं हैं, उसकी नब्ज़ वगैरह, उसके ब्लड प्रेशर और उसकी सांस और बाकी चीज़ें और उसका एयरवे वगैरह जो है, जो कि सांस के रास्ते हैं, अगर वो ठीक हैं, वो क्लियर हैं, तो उसकी एंडोस्कोपी करना लाजमी है। क्योंकि इन जो मरीज़ों को जहाँ के जिगर सिकुड़ चुके हों, वहाँ पे खुराक की नाली में जो खून की नालियाँ हैं उनके गुच्छे बन जाते हैं और वहाँ से ये वहीं से ब्लीडिंग हुई होती है और उसमें जो है आने वाले जो 24 घंटे हैं, 48 घंटे हैं, उसमें मज़ीद ब्लीडिंग का ख़तरा होता है। तो ये एंडोस्कोपी क्या इसकी तशख़ीस के लिए है कि इसका इलाज भी मुमकिन है? इसमें तशख़ीस भी है और साथ उसमें इलाज भी है। उसमें उसको देख के और जब ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई ये खून की नालियाँ फटी हैं और वहाँ से ये खून निकला है, तो उनको हम कहते हैं कि इसको गिरा लगा देना, बेंडिंग कर देना, या कुछ लोग कहते हैं जी हमने टाँके लगाए हैं। तो ये इसका एक बड़ा अच्छा जो है इलाज है, जिसमें ये प्रिवेंशन हो जाती है और आइंदा ब्लीडिंग होने का ख़तरा जो है ना कम हो जाता है। इसमें कोई एक ही दफ़ा नहीं, डॉक्टर साहब ऐसे मरीज़ों के एक बात बताइए कि जो बेंडिंग करना है ये क्या बहुत तकलीफ दे अमल है कि जैसे आम एंडोस्कोपी है उसी तरह की चीज़ है, मरीज़ को कुछ ज़्यादा तकलीफ होती है उसमें कोई तकलीफ नहीं होती बिल्कुल, और मरीज़ को जो है ना कोई ऐसा मुश्किल नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि मुमकिन है कि एंडोस्कोपी के बाद, बेंडिंग के बाद थोड़ा सा हल्का सा उसको कोई जो खुराक की नाली में कोई दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन कोई उसमें ऐसी कुछ तकलीफ। सच्चाई है, पानी वाकई बार बार पड़ जाता है और इसीलिए दोबारा पड़ने से रोकने के लिए साथ एल्ब्यूमिन भी लगाया जाता है। एक चीज़ जो थोड़ी जिसकी बहुत इलाज में तो नहीं आती, लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये कि ऐसे मरीज़ों को आमतौर पर हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा परहेज़ी खुराक देनी शुरू कर दी जाती है, उससे भी इनकी हालत बिगड़ने लगती है। तो इनकी खुराक के बारे में भी ये ज़रूरी है कि जो खुराक ये खा सकते हो, जो बर्दाश्त कर सकते हो, वो खाते रहें। बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, एक वक्त में बहुत ज़्यादा गोश्त या चिकन ना खाएं, लेकिन एक आम मिकदार गोश्त या चिकन की या बाकी खुराक की वो इनको ज़रूर देनी चाहिए और बहुत ज़्यादा परहेज़ इनको नहीं। पेट में पानी पड़ने से गुर्दों पर असर पड़ सकता है? जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो गुर्दों पर भी असर हो सकता है और ये असर बाद औक़ात कुछ दवाएँ इस्तेमाल करने से भी
بڑھ سکتا ہے، جس میں کچھ اینٹی بائیوٹکس ہو سکتی ہیں، بعض کا زیادہ ڈائیوریٹکس کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. تو کافی احتیاط سے ان مریضوں کو دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ گردوں پر کم سے کم اثر ہو. ڈاکٹر جنید، میں اس پہ جو ہے نا، جو آپ نے جو خوراک کی جو بات کی تھی نا، اور جس پہ جن تصور نے بڑی اچھی طریقے سے تفصیل سے جو بتایا ہے، میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر کہ میں اس کو دوبارہ سے اس کا ذکر کروں. جو جن تصور نے کہا، میں اس کو رپیٹ بھی کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اتنا تکلیف دہ امر ہے کہ مریض جو ہیں ان کو پرہیز کروا کے، ان کو ابلے کھانے جو ہے نا کھلا کے، ان کی امیون سسٹم کو مزید کمزور کر کے جو ہے نا ان بیچاروں کی بیماری کی رفتار کو جو ہے نا یہ اور تیز ہو جاتی ہے. ان کے حالات پہلے سے بھی جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں. تو میں اس پہ یہ چاہوں گا کہ جی ہم اپنے جو ایسے مریض جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو مکھن کھانا چاہیے اگر وہ کھا سکتے ہیں. ان کو کوئی کھانے میں پابندی نہیں ہے. وہ گوشت کھانا چاہتے ہیں کھائیں، لیکن مناسب مقدار میں. جیسے جن صاحب نے کہا ایک وقت میں زیادہ نہ کھائیں. اچھا، ان لوگوں کے لیے دالیں بہت اچھی ہیں، تو میں اپنے مریضوں سے کہتا ہوں کہ بھی ایک پیالی دال کھانی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک چھٹانک مکھن روز کھانا ہے. اچھا، مونگ پھلی ان لوگوں کے لیے جو ہے بہت اچھی ہے. زیتون کا تیل تھوڑی مقدار میں کھائیں، مگر نمک کے علاوہ کوئی کھانے کی نمک میں بھی ایسی ہے جو بالکل منع ہو مریضوں کے لیے. نمک جو ہے نا، ہمیں یہ کہنا ہے کہ اضافی نمک نہیں کھانا. جو ہمارے ہاں ہنڈیا میں نمک پڑتا ہے وہ نمک ہونا چاہیے. میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے گھر میں جو پکتا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. اور گھر والے اگر آپ کو کوئی اسپیشل کھانا کھلانے کی کوشش کریں نا، تو ان سے کہیں میرے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی کھائیں. اگر کسی مریض کو گھر والے ابلا کھانا کھلاتے ہیں نا، تو ان کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کا ابلا ہوا کھانا وہ بھی کھائیں. بالکل ٹھیک. پھر ان کو پتہ چلے گا یہ کتنا مشکل کام ہے. اور اس سے مریض کا ڈپریشن، مریض کی اس کے جو امیون سسٹم ہے، اور وہ اتنی متاثر ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں ہر صورت پرہیز کرنا چاہیے. اور مریض کو جو ہے سوائے فالتو نمک کی پابندی کے ہمیں اور کوئی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. اسے کہیں سب کچھ کھائیں آپ. بعض اوقات ہم مختصر طور پر یہ بتاتے ہیں کہ پرہیز سے پرہیز کریں. بالکل ٹھیک. سر، آخر میں کچھ الفاظ ذرا بتا دیں کہ اگر لیور ڈیزیز کی وجہ سے دماغ پہ اثر پڑ رہا ہے، غنودگی طاری ہو رہی ہے، بے ہوشی ہو رہی ہے، تو اس کی کیسے علاج کیا جائے؟ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جگر کی بیماری کافی بڑھ چکی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ دواؤں کی وجہ سے یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معدے میں اگر خون نکلنا شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ مریض کو خون کی الٹی نہ آئے اور وہ خون اندر ہی رہے، اور اس وجہ سے بھی غنودگی طاری ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات مریض کو بہت قبض ہو جاتی ہے، اس کو پخانہ نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے بھی یہ غنودگی ہو سکتی ہے. تو جب اس طرح کے مریض آتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں سے کون سا فیکٹر ہے. کیا مریض بہت زیادہ پیشاب آور گولیاں تو نہیں کھا رہا، کیا اس کو قبض تو نہیں ہو گئی، کیا اس میں کوئی اگر یہ قبض سے ہو سکتی تو کیا پیچس سے بھی ہوتی ہے؟ ہاں، اگر اس کو خون پانی کی کمی ہو گئی کسی اور وجہ سے، تو اس کے جگر کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے. تو یہ سارے فیکٹر اگر دور کر دیے جائیں تو مریض جو ہے اس سے باہر نکل سکتے ہیں غنودگی کی حالت سے. لیکن اگر نہ نکلیں تو اس کے لیے کچھ ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو کہ اینٹی بائیوٹکس کی شکل، ایسی اینٹی بائیوٹکس ہیں جو کہ آنتوں کے اندر ہی رہتی ہیں، کم جذب ہوتی ہیں، اور وہ اینٹی بائیوٹکس آنتوں میں جو جراثیم موجود ہیں ان کی تعداد کو کم کر دیتی ہیں، اور اس طرح غنودگی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے. شکریہ جنرل صاحب، شکریہ بیڑے صاحب. تو یہ پروگرام تھا جگر کی تکالیف کے بارے میں. وہ جب اتنی بڑھ جائیں کہ جگر ان کی وجہ سے سکڑ جائے، وجوہات جیسے بیڑے صاحب نے بتائیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر آخر نتیجہ ایک ہی ہے کہ جگر سکڑ گیا، اور اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ خون کی الٹی آ جانا، پیٹ میں پانی پڑ جانا، دماغ پہ اثر ہو جانا. ان کے متعلق بات کی. ایک اور بڑی کمپلیکیشن جگر کا سرطان ہے، مگر اس کے متعلق علیحدہ پروگرام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا شکریہ. جنرل تصور کا بیڑے صاحب کا شکریہ. السلام علیکم.